على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین ضیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک اور صلوات ٹوٹی ہوئی پہلی پسلیوں کے حضور.
بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے فرش عزائے حسین کے صدقے میں یہ کرم دکھایا کہ باہر ہیں تو خاندان الگ الگ، حسب نسب الگ الگ، فرش عزا پا آ گئے تو سب ایک حسینی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فقرہ صرف ہے مولا کے چاہنے والوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کے غم لکھے یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ طول تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، تو پھر ہم گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ وجہ یہ ہے، لکھیے گا ذہن کے ورق پر، وجہ یہ ہے کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پا محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھ لیں امام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی۔ تو الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہے۔ کل تک کی گفتگو ذہن عالی میں محفوظ ہوگی کہ میں نے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنے معیار کی باتیں نظر کیں،
نہ کہ آپ کے معیار کی باتیں، کیونکہ آپ کا معیار سماعت تو کہیں بلند ہے۔ البتہ شکر گزار ہیں آپ حضرات کے کہ ہماری بچکانہ باتوں پر بھی آپ نے ہمارا دل بڑھایا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ظاہر ہے کہ اس ذکر مولا کے سوا ہمارے پاس ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی محبتوں کا قرض اتار سکیں۔ ذکر حسین کر رہے ہیں، مولا اسے قبول فرمائیں اور آپ سب کی حاضری کو قبول کریں۔ ویسے بھی لے دے کے 3 دن بچے ہیں اور چوتھے دن مہمان چلا جائے گا، تو جتنے دن بھی بچے ہیں عزادارو، کوشش کریں کہ ان دنوں میں اپنے مہمان کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں۔ وہ خدمت ظاہر ہے کہ نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ وہ پانی پیتے ہیں، آتے اس لیے ہیں کہ عزاداروں کو کھانا کھلا دیں، عزاداروں کو پانی پلا دیں، بس ایک ہی چیز انہیں چاہیے اور وہ ہیں آنسو۔ تو بس کوشش یہ کیجئے گا کہ ان دنوں میں آنکھیں سوکھنے نہ پائیں، بلکہ یاد حسین میں دل روتا رہے۔ تو الحمدللہ ہم ان قوموں میں نہیں ہیں جو لاوارث ہوں، بلکہ ہم ان میں ہیں جن کا وارث موجود ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے تو عالم اسلام میں 2 گروہ نظر آتے ہیں مہدی بھائی، عالم اسلام میں 2 گروہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اصحاب سے اسلام لیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم نے ازواج سے اسلام لیا۔ ہم مختصر سے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اہل بیت سے اسلام لیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے، ایک جملہ معترضہ کے طور پہ یہ بات ہمارے موضوع میں ہے بھی نہیں بھی ہے اور ہے بھی، اور کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک بات آ گئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ تو کسی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اصحاب سے اسلام لیا، اور کسی کا کہنا ہے کہ ہم نے ازواج سے اسلام لیا، حالانکہ ازواج کے سارے نام یاد بھی نہ ہوں گے، اصحاب کے سارے نام یاد بھی نہ ہوں گے، مگر یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے ازواج سے اسلام لیا، کوئی کہتا ہے اصحاب سے اسلام لیا، ہم کہتے ہیں ہم نے اہل بیت سے اسلام لیا۔ تو اب ہمارا ایک سوال ہے کہ بعد حیات پیغمبر آخری صحابی کون ہے اور آخری زوجہ کون ہے؟ تاریخ سے سوال ہے میرا، ذرا توجہ رکھیے گا اور ضرور دل بڑھائیے گا۔ حیات پیغمبر کے بعد آخری صحابی کون ہے اور آخری زوجہ کون ہے؟ تو زوجہ کے نام پر آپ کو نام ملے گا بی بی جناب ام سلمہ، اور اصحاب کے نام پر آپ کو نام ملے گا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ تو جناب جابر کے بعد کوئی صحابی نہیں ملتا، اور جناب ام سلمہ کے بعد کوئی زوجہ نہیں ملتی۔ تو اب یہ تقریباً 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ جابر کے بعد کوئی صحابی نہیں، ام سلمہ کے بعد کوئی زوجہ نہیں،
تو کیا 1400 برس سے لے کے آج تک بعنوان دین امت مسلمہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی؟ ذرا بولیے تو صحیح، کیا کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی؟ اگر ضرورت پڑی تو کس کے پاس گئے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو بھیا ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ کا وہ سورس ختم ہو گیا جہاں سے آپ اسلام لیتے تھے، کہ اب نہ صحابہ ہیں نہ ازواج ہیں، لیکن اہل بیت کل بھی تھے، اہل بیت یار اہل بیت اطہار علیہ السلام کل بھی تھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام آج بھی ہیں۔ تو ہمارا تو امام ہے، ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو آقا ہے۔ کیا کہا تھا علامہ ریاض جرولی مرحوم نے، خدا ان کی قبر کو نورانی کرے، عجیب مصرے کہے تھے، نعرہ لگاؤ نوجوانوں تو مصرے حاضر کروں۔ یا علی، وہ فرماتے ہیں درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے۔ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ نعرہ حیدری، یار ماشاءاللہ بیٹے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ انہی کے زبان کے دو شعر اور سنائے دیتا ہوں کہ خداوند عالم ان کی قبر کو نورانی کرے اور شریک ثواب کرتا ہوں انہیں۔ عجیب ہے دنیا، ہمیں ٹھوکر لگی کہ یا علی مصیبت میں پڑے، یا علی مشکل میں پھنسے، یا علی فریاد کی منزل، یا علی مناجات کی منزل، یا علی دعائی کی منزل، یا علی عرضی کی منزل، یا علی دعا کی منزل، یا علی۔ مگر عجب ہے مخالف اسے یہی بات کھلتی ہے، یہ کیا ہر موقع پر علی ہی کو بلاتے ہو؟ تو کوئی نام تم بتا دو۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، منہ میں 32 دانت ہو تو صحابہ سے کہو کہ ہر موقع پر علی ہی کو بلاتے ہو۔ ان سے تو نہیں کہا جاتا ہماری گردن سب کو کمزور دکھائی دیتی ہے، یہ کیا ہر وقت یا علی، ہر مصیبت میں یا علی، ہر آفت میں یا علی کیوں بلاتے ہو؟ علامہ ریاض جرولی نے عجب زبان کے مصرے کہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور وہ ملائکہ جو مجلس حسین علیہ السلام میں شریک ہونے کو آئے ہیں اور ان پر گریہ کرنے آئے ہیں، ان کی خدمت میں بھی مولا کے مداح کے یہ مصرے نظر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، وہ تم کہتے ہو ہم یا علی کہتے ہیں تو سنو، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آہا،
درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ آئیے قائم صاحب، ماشاءاللہ مولا آپ کو خوش رکھیں، سلامت رکھیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ وہ جو گرتوں کو سنیے گا، درود زندہ ہے، اپنا سلام، خدا کے بعد محمد کا نام، تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام۔ یہ ہمارے بڑے بزرگ جب حوصلہ بڑھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی محنت کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے۔ فرماتے ہیں وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں جری ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ وہ یار وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ عجیب ہیں لوگ۔ بس جنت کے کھانے کا ذکر کر دیجئے، مسلمان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ کیا کھانا ہوگا، کیا لذت ہوگی، واہ واہ، عجیب بات ہے، کیسے لوگ ہو، تبرک دیکھ کے موت آتی ہے، جنت کے کھانے پر جان دیتے ہو۔ ماشاءاللہ کسی بچے نے نعرہ لگایا ہے، یا علی کہہ دیجئے، یا علی۔ تو اب گفتگو آغاز کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آقا کے چاہنے والے متوجہ ہو گئے، آپ اپنوں کو دیجئے آواز۔ کیا لفظ رکھا ہے، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ لیکن ان بلانے والوں کو بھی پتا ہے کیا فائدہ بلانے سے، جب رسول اللہ کے بلانے پر نہ آئے، ہائے 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 ہائے، واہ واہ، ہائے ہائے، رسول اللہ کے بلانے پر نہ آئے تو ہمارے بلانے پر کیا آئیں گے؟ اور جب مشکل پڑتی ہے تو سب علی ہی کو بلاتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، سب مالک کوثر ہی کو بلاتے ہیں جب مشکل پڑتی ہے، اور ادھر دلدل سے نکلے اور پھر مخالفت علی۔ لیکن چونکہ یہ گھرانہ صاحب علم ہے، علیم گھرانہ ہے، علی کا لقب ہی ہے مشکل کشا، تو مشکل کشا کا کام ہے جو بلائے اس کی مشکل کشائی کریں۔ مگر صرف یہاں آئے آئے آئے، اگر آپ نے غور فرمایا ہو، صرف یہاں اس کائنات میں تو ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوں گے۔ تو اب میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں، اگر خاندان قرآنی کی قربانی کو سمجھنا ہے تو ماضی میں رسولوں کی قربانی کو سمجھیے، کیونکہ آج 6 محرم ہو گئی ہے، اور آج کی گفتگو کو چھوڑ کے صرف 3 تقریریں اور ہیں، تو انہی میں ہمیں بات کو سمیٹنا ہے کہ مولا ہمیں توفیق دیں اور ہم آپ جیسے مولا کے عزاداروں کی خدمت کر سکیں۔ لیکن توجہ رکھیے گا، میرا دل بڑھاتے رہیے گا۔ تو کل یہ عرض کیا تھا کہ اگر خاندان قرآنی کی قربانی کو سمجھنا ہے تو آپ کو انبیاء کے خانوادے کی قربانی کو سمجھنا ہوگا۔
جب ہم ان کی قربانی کو سمجھیں گے تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ قرآنی خاندان کی قربانی کیا ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی تو ہر نبی نے دی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایسا کوئی نہیں ہے جس نے قربانی نہ دی ہو۔ جس دور میں جس قربانی کی ضرورت تھی اس دور میں بچوں وہ قربانی دی گئی، لیکن قربانیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ رسولوں میں جو نام مشہور ہے وہ نام ہے جناب ابراہیم کا۔ اور جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور گھر میں آئے، سنیے گا، خواب دیکھا اور گھر میں آئے اور بیٹے سے کہا میرے لال میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو جناب اسماعیل کا جواب قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کیا کہ اسماعیل نے کہا بابا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے صبر اور ایک لفظ ہے شکر۔ نبیوں کی قربانی کو دیکھیے تو خاندان قرآنی کی قربانی سمجھ میں آئے گی۔ ایک لفظ ہے صبر، ایک لفظ ہے شکر۔ صبر یہ آپ کی طبیعت کی گہرائی کا اندازہ دیتا ہے، لیکن شکر اس مقام پر آپ کے نفس کی بلندی کا اندازہ دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اسماعیل وہ ہیں جو صبر کا وعدہ کر رہے ہیں، حالانکہ گلا کٹا نہیں، صبر کا وعدہ کر رہے ہیں۔ مگر جو خاندان قرآنی ہے وہ کربلا میں فقط صبر نہیں کر رہا ہے بلکہ شکر کے سجدے کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں میں صبر کرنا انبیاء کا شعار ہے اور مصیبتوں میں صبر کے ساتھ شکر کرنا خاندان قرآنی کا شعار ہے۔ اب تمہید واضح ہو گئی۔ اب آئے بیٹے کو بلایا، بیٹے ایسا خواب دیکھا ہے، بابا جو چاہے اللہ کی مرضی ہے کر گزریے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو شادی شدہ لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں، کوئی خاص بات آپ اپنے ننھے سے بچے سے کرتے ہیں یا زوجہ سے؟ جی زوجہ سے، بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس سے آپ راز و نیاز کی باتیں تھوڑی کریں گے، آپ تو بیوی سے بات کریں گے۔ اگر ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو ہاجرہ سے کہنا چاہیے۔ اگر دلوں پہ نقش ہو جائے تو حوصلہ بڑھا دیجئے گا، یہ عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو۔ لیکن ہاجرہ کو نہیں بتایا، اسماعیل کو بتایا، حالانکہ ہاجرہ اچھی زوجہ ہیں۔ آئے 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 آئے، واہ 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 حضور قائم بھائی، حالانکہ ہاجرہ اچھی بیوی ہیں، نبی پر شک نہیں کرتی ہیں۔ جملہ کہوں، راتوں کے اندھیرے میں نبی کا پیچھا نہیں کر۔ ارے بھائی میں نے تاریخ نچوڑ دی ہے۔ نعرہ حیدری، میرے مولا جزا دے یا علی۔ آج گیسووں والے کی جنگ پڑھوں گا،
جناب علی اکبر کی جنگ، نوجوانوں نے فرمائش کی ہے، جری نے بھی کہا تھا آج جنگ پڑھوں گا جناب علی اکبر کی، اور محترم مہدی موسوی بھائی نے بھی ارشاد فرمایا تھا، تو میں کوشش کروں گا، لیکن ذرا سا یہ مرحلہ دیکھ لیں۔ تو اچھی بیوی ہیں، شک نہیں کرتی، پیچھا نہیں کرتی، قتل کی سازش نہیں کرتی۔ آئیے، باپ نے جاسوس بنا کے نہیں بھیجا ہے، باپ نے جاسوس بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ رہنا وہاں ہے کام یہاں کا کرنا ہے۔ نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، لائق احترام ہیں، واجب الاحترام ہیں، اور ان کا خاصہ فقط یہ نہیں ہے کہ نبی کی بیوی ہیں بلکہ نبی کی ماں بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، نبی کی ماں بھی ہیں۔ تو اگر اجازت ہو تو تاریخ کے آئینے میں کہہ دوں، صحابی کی ماں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، نبی کی ماں میرے مولا جزا دیں، نبی کی ماں ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ تو جناب ہاجرہ سرکار جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، اور اچھی زوجہ ہیں، فدا ہونے والی زوجہ ہیں، جان قربان کرنے والی زوجہ ہیں، جان لینے کے چکر میں نہیں رہتی۔ واہ 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 واہ، جان لینے کے چکر میں نہیں رہتی بلکہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، باوجود اس کے کہ ایسی عظیم زوجہ اور ایسی بھروسے والی زوجہ ابراہیم نے بیٹے کو بتایا، بیوی کو نہیں بتایا۔ نہ بتانا دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو ابراہیم یہ جانتے تھے کہ ہاجرہ کا دل یہ صدمہ نہیں اٹھا پائے گا، مولا حسین کا واسطہ، یا تو ابراہیم جانتے تھے کہ ہاجرہ کا دل یہ جدائی برداشت نہیں کر پائے گا، یا پھر یہ مانیے کہ نبی بیویوں کو رازدار بناتا ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حیدر! نوجوانوں، آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور چھوٹے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، امین بھائی غور فرمائیں۔ بھئی یا تو یہ مانیے کہ نبی جانتے تھے کہ قلب ہاجرہ اس جدائی کو برداشت نہیں کر پائے گا، یا پھر یہ مانیے کہ نبی بیویوں کو اب مہدی موسوی بھائی اجازت ہو تو ایک سوال اپنے محترم مجمع سے کر لوں، جب نبی بیویوں کو رازدار نہیں بناتا تو یہ 1 لاکھ حدیثیں چند سالوں میں قالت فولاں، قالت فولاں،
قالت فلاں، اب وہ فلاں ہی کا کہنا ہے، سنیے. کہتی ہیں حضور ہمارے سامنے، پڑھوں تیار یا علی حضور، دعائیں چاہوں گا آپ لوگوں سے. کہتی ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے تو جگرا دیکھیے، کلیجہ دیکھیے. آپ جانتی ہیں کہ سرکار خدیجہ کی جدائی میں بے چین رہتے ہیں، کیونکہ جب تک جناب خدیجہ تھیں دوسرا عقد کیا ہی نہیں، دوسرا عقد کیا ہی نہیں. خدیجہ جیسے ہی دنیا سے گئیں، وہ ایک کو بھیجا گیا، دوسری کو بھیجا گیا، تیسری کو بھیجا گیا، ایک لائن لگ گئی. صاحب خیر ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی عزت بڑھائے. ہر آدمی کو حق ہے. تو وہ نقوی بھائی کیا ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ استغفر اللہ حسد میں ایک بڑا نامناسب جملہ بی بی خدیجہ کی شان میں کہہ دیا. تو اب وہ جملہ جو ہے وہ بس وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، طوفان آنے والا ہے. تو کہا کہ ہم نے جو کہا جناب خدیجہ کی شان میں نامناسب جملہ، تو سرکار جو رحمت للعالمین ہیں ان کے چہرے پہ آثار جلال نمودار ہوئے اور کہا خاموش حمیرہ، میں نے جو غصہ دیکھا تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھ پر عذاب آ جائے. تو میں نے فوراً منت مانی. میں نے کہا یا اللہ اب جب تک زندہ رہوں گی خدیجہ کے خلاف کوئی جملہ نہ کہوں گی، بس مجھے عذاب سے بچا لے، رسول اللہ کے غضب سے بچا لے. میں نے فوراً منت مانی، میں نے فوراً منت مانی، میں نے فوراً منت مانی. واہ 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 واہ، تمہاری منہ بولی ماں منت مانے تو جائز. آئے آئے آئے، اگر سارا مجمع بول دیا کرے تکلف نہ کیا کیجئے. تو میں نے فوراً منت مانی کہ کوئی عذاب نہ آئے، اب ہم آئندہ کبھی جو ہے وہ ان کی برائی نہیں کریں گے. لیکن باوجود اس کے سرکار کے غضب کا یہ عالم تھا کہ آواز دی حمیرہ تو خدیجہ کے خلاف بولتی ہے، تجھے پتا ہے خدیجہ کون ہے؟ جب میرے پاس مال نہ تھا تو اللہ نے خدیجہ کی دولت کے ذریعے مجھے مالا مال کیا. واہ 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 واہ، نبی کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ خدیجہ مالدار تھی، تم کنگال ہو. جب میرے پاس مال نہ تھا تو خدیجہ کی دولت نے مجھے مالا مال کیا. اور پھر فرمایا کہ جس وقت سب مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے سچا جانا اور مجھ پر ایمان لائیں. اب اگر ممکن ہو تو کلیجہ گز بھر کا کیجئے، یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، پیغمبر کا جملہ ہے. سننے والی سن رہی ہے، سنانے والا سنا رہا ہے. آواز دے رہے جب میرے پاس مال نہ تھا خدیجہ کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا. جب لوگ مجھے تکذیب کرتے تھے میری،
خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی اور پھر آواز دی، سن آئندہ خدیجہ کے لیے کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ اکیلی خدیجہ وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی، تجھے محروم رکھا۔ تمہیں محروم رکھا اور خدیجہ کے ذریعے ہمیں اولاد عطا کی، یعنی وہ نسل کثیر۔ دیکھیں موضوع متصل ہو گیا، وہ وارثان کوثر، وہ شرح کوثر اللہ نے خدیجہ کے ذریعے ہم کو عطا کیا۔ تو اب ابراہیم نے خواب دیکھا، اسماعیل کو بتایا مگر زوجہ کو، تو زوجہ نے جناب حاجرہ نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ تو کہا کہ اپنے دوست سے ملاقات کروانے۔ اپنے دوست سے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مفسرین، بعض مفسرین جن کی سمجھ میں نبوت نہیں آتی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ابراہیم کو توریے سے کام لینا پڑا۔ اب میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جو، حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست سے ملانے لے جائیں، تو بھائی تو اللہ نے تو انہیں اپنا دوست کہا ہی ہے، خلیل۔ یہ خلیل خدا تو ہیں ہی، لیکن اب ایک لفظ اور ہے حبیب، ایک لفظ اور ہے حبیب۔ خلیل کا استعمال اللہ نے کیا ابراہیم کے لیے، حبیب کا استعمال کیا ہمارے سرکار کے لیے۔ خلیل بھی عربی لفظ، حبیب بھی عربی لفظ، تو ابراہیم میں اور محمد عربی میں فرق کیا رہا؟ بھائی یہ بھی دوست، یہ بھی دوست، تو پتا چلا جو ابراہیم وہی محمد عربی۔ جب علماء اور مفسرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا سنو، خلیل بھی عربی لفظ ہے، حبیب بھی عربی لفظ ہے، مگر دونوں کے معنی میں ذرا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرے، حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ ماشاءاللہ۔ یعنی آپ غور فرمائیے، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرے، مگر حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ ملنے کی تمنا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیل کو مینا میں جانا پڑا، لیکن حبیب کے لیے اس نے براق بھیجا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادنو منی ادنو منی ادنو منی۔ واہ واہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جو کسی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سفر میں میرے ساتھ رہے۔ آج محترم مہدی موسوی بھائی ایک واقعہ مجھے بتا رہے تھے، ایک عالم دین کا، ذاکر اہل بیت کا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے مگر ہم جسے بہت عزیز رکھتے ہیں اسے ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو اگر میزبان اچھا ہے
تو کہے گا کہ انہیں لے آئیے۔ واہ واہ، ہائے، اگر آپ پہنچ گئے ہوں تو مولا آپ کو خوش رکھے۔ حق ہم بھائی، ہم تو اتنے حساس کہ ہم جسے بلانا چاہ رہے ہیں اس کے محبوب کو بھی بلا رہے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی کے محبوب کا نام ہے علی، اللہ کے محبوب کا نام ہے محمد، محمد کے محبوب کا نام ہے علی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو بلائے، محبوب کے محبوب کو نہ بلائے؟ اسی لیے جب پہنچے اور پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکلا، ہاتھ وہی، انگلیاں وہی، خیبر کا در اٹھانے والے حیدر۔ لہجہ وہی، گفتگو وہی، ہاتھ نکلا، انگلیاں، انہی نے تو خیبر کا در اکھاڑا، انہوں نے تو اجدر کا کلہ چیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں قبر میں سانپ آئے گا، قبر میں اژدہا آئے گا، آنے دو، اجدر کا کلہ چیرنے والا بھی تو میرے آقا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ بات منزل تک پہنچ رہی ہے کیونکہ چند بند بھی پڑھنا ہے، اور بلال کاظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزاداری اور عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات۔ میرے مولا شاد و آباد رکھیں۔ ہاتھ نکلا خیبر شکن کا، تو القصہ مختصر یہ کہ زوجہ سے نہیں بتایا ہے نا، بیوی سے، اس کا مطلب نبی بیویوں کو رازدار واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بیٹے کو بتایا، لے کے چلے، بات آخری مرحلے پر پہنچنے کو ہے آقا کے چاہنے والوں۔ اور یہ جملہ بھی دیکھیں، بزرگوں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا ہو۔ عزاداری پر جو سوالات ہوتے ہیں وہ سارے سوالات آج کے نہیں ہیں، سب بہت پرانے ہیں۔ انہیں کپڑے نئے پہنائے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور پھر لے دے کے وہی سوال گھوم پھر کے آتے ہیں۔ تو ہم پریشان نہیں ہوتے کیونکہ بزرگوں نے سارے جوابات دے رکھے ہیں۔ ایسا کوئی جواب نہیں ہے کہ جو بزرگوں نے نہ دیا ہو۔
تو اب آئیے بس صرف ایک جواب اور پھر گفتگو آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ اگلے 3 دنوں میں آقا نے چاہا تو آئے گی۔ بس توجہ رکھیے گا مولا کے چاہنے والوں۔ تو لے کے چلے، کس کو لے کے چلے؟ جناب بچوں بتاؤ، جناب اسماعیل کو۔ اسماعیل کون ہے؟ نبی۔ بیٹے کس کے ہیں؟ ابراہیم کے۔ لے کے چلے، مینا میں آئے۔ مینا میں اگر بات دل کو لگے تو ہمیں دعا دیجیے گا، نہیں تو یہ دعا کیجیے گا مولا کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں توفیق دے۔ ابراہیم اپنے اسماعیل کو مینا میں لے کے آئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو کتنے بیٹوں کو لائے جی؟ ایک ہی تو لائے کاہے کے لیے تھے؟ قربان کرنے کے لیے نا۔ یعنی ابراہیم اپنے جذبے میں سچے تھے۔ اسماعیل بچ گئے یہ ایک الگ کی بات، مگر ابراہیم لے گئے تھے قربان کرنے کے لیے۔ تو چونکہ ابراہیم اپنے بیٹے کو، وہ بھی ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اس لیے ابراہیم کا چرچا آج تک ہو رہا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ ابراہیم ایک بیٹا لے گئے، اللہ نے انہیں خلیل بھی کہا، انسانوں کا امام بھی کہا، حالانکہ بیٹا بچ گیا، صرف ایک بیٹا قربان کرنے لے گئے تھے، خلیل بھی کہا، امام بھی کہا۔ تو جو ایک بیٹا لے جائے وہ خلیل بھی ہے، انسانوں کا امام بھی ہے، وہ ابو طالب جو شیب ابو طالب میں 3 سال تک محمد کے بستر پر کبھی طالب کو سلائے، کبھی عقیل کو سلائے، کبھی جعفر طیار کو سلائے۔ یہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بچوں اس بات کو یاد رکھنا، اس ابو طالب کا کیا معیار ہوگا۔ اور ہر رات اس یقین سے لٹاتے تھے کہ اگر کوئی محمد کو قتل کرنے آئے تو محمد قتل ہو جائیں، میرا بیٹا قتل ہو جائے، محمد بچ جائیں، اسی یقین کے ساتھ لٹاتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا بھائی لٹاتے تو تھے مگر کوئی قتل کہاں ہوا؟ تو بھیا ابراہیم لے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، بیٹا قتل ہوا، ان کا لے تو گئے تھے قتل کرنے، اللہ نے بچا لیا، تو ابراہیم کیا کریں؟ تو ابو طالب بھی تو قربان کرنے ہی کے لیے لٹاتے تھے، تمہاری چھری میں دھار نہ تھی، ابو طالب کیا کرے؟ علی حق تیار ہیں؟
جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ اب فرمائش کی ہے تو اسی محبت سے سنیے گا۔ ماشاءاللہ اتنی مجالس سے فارغ ہوتے ہوئے اور یہاں تشریف لانا اتنی بڑی تعداد میں، میرے مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ بس چند ہی دن تو ہیں۔ اب یہ بی بی ام لیلہ ہیں اور یہ مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ تو گفتگو اب بی بی ام لیلہ نے جو گفتگو کی وہ گفتگو میں نظر نہیں کر رہا ہوں، مولا حسین نے جو گفتگو کی وہ گفتگو نظر کر رہا ہوں۔ ہاں مگر نطق شہنشاہ زماں کیا کہنا، ہاں مگر نطق شہنشاہ زماں کیا کہنا، تپتے صحراؤں میں دریائے رواں۔ مصرے کی اہمیت ملاحظہ فرما۔ ہاں مگر نطق شہنشاہ زماں کیا کہنا، تپتے صحراؤں میں دریائے رواں کیا کہنا، عظمت و شوکت و معیار بیاں کیا کہنا، ارے جس زباں کو یہ زباں دی وہ زباں کیا۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، جس زباں کو یہ زباں دی وہ زباں کیا کہنا، ارے تلخ کانوں میں صدا شہد سخن گھولتا ہے، تلخ کانوں میں صدا شہد سخن گھولتا ہے، یہ زباں وہ ہے کہ خود جس سے خدا بول۔ یہ زباں وہ ہے کہ خود جس سے خدا بولتا ہے بند ہے۔ اب دونوں بی بی ام لیلہ اور جناب مظلوم کربلا حسین علیہ السلام یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، بارگاہ خداوندی میں مناجات کر رہے ہیں۔ وہ مناجات کیا ہے؟ مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار، مل کے کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار، مالک و قادر و قدوس و رحیم و غفار، مالک و قادر و قدوس و رحیم و غفار، ہر طرف آیے بلغ پا کھینچی ہے تلوار، ہر طرف آیے بلغ پا کھینچی ہے تلوار، ہے اذانوں میں علی ولی اللہ پوار، ہے اذانوں میں علی ولی اللہ پوار، ارے سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے، جو اذانوں کو بچا لے وہ مؤذن دے دے۔ اس سے زیادہ نازک بیت کہاں سے لاؤں؟ اس سے زیادہ نازک بیت کہاں سے لاؤں؟ جو اذانوں کو بچا لے وہ مؤذن دے دے، جو اذانوں کو بچا لے وہ مؤذن دے دے، ایسا بیٹا دے کہ جو حامل اسرار بھی ہو، تیرا عاشق بھی ہو، صابر بھی ہو، خوددار بھی ہو، سورما بھی ہو، بہادر بھی ہو، جرار بھی ہو، اور قدرت میں تیری ذات کا شہکار بھی ہو۔ وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگا لے سورج، صبح کو شام کے بادل سے نکالے سورج۔ صبح کو شام کے بادل سے، جناب حر، صبح کو شام کے بادل سے نکالے سورج، شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے۔ ہائے مصرع، شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے، وہ پسر دے کے ضعیفی کی گھٹن جانے لگے۔ حضور
وہ پسر دیکھ کے ضعیفی کی گھٹن جانے لگے. ارے حسن صورت سے ہر آئینہ جلا پانے لگے. حسن صورت سے ہر آئینہ جلا پانے لگے. ارے وہ جو بولے مجھے معراج کا لطف آنے لگے. مولا حسین کا واسطہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ ایسا بیٹا عطا کر پروردگار کہ وہ جو بولے مجھے معراج کا لطف آنے لگے. ارے اس طرح لفظوں کو لہجے کو رسائی دینا, اس کی آواز میں تو مجھ کو سنائی دینا. واہ 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 واہ. توجہ, اس کی آواز میں تو مجھ کو سنائی دینا. آئی آواز خداوند سحر میرے حسین. آئی آواز خداوند سحر میرے حسین. جان عمران محمد کے پسر میرے حسین. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے آئی آواز خداوند سحر میرے حسین. جان عمران کے محمد کے پسر میرے حسین. درد مندوں کی دعاؤں کے اثر درد مندوں کی دعاؤں کے اثر میرے حسین. ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر یا حسین. بیت سنیے گا مہدی بھائی, عجیب بیت. آئی آواز خداوند سحر میرے حسین. جان عمران کے محمد کے پسر, درد مندوں کی دعاؤں کے اثر. ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں, ایسا بیٹا معراج کا لطف آنے لگے. اس کی آواز میں تو مجھ کو سنائی دینا. ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر میرے حسین حرف اس کی شجاعت کا جلی ہی رکھنا. ایسے فرزند کا پھر نام علی ہی رکھنا. جناب علی اکبر آگے بیچ کے سارے بند چھوڑتے ہوئے. اب بی بی نے گود میں لیا, جناب زینب کبریٰ نے گود میں لے کے کہتی ہیں واہ واہ اے اکبر ذیشان تیرا کیا کہنا. واہ اے شمع شبستان تیرا کیا. واہ اے حسن کے قرآن تیرا. اے اذان یا علی
واہ اے حسن کے قرآن تیرا، اے اذانوں کے نگہبان، اے اذانوں کے نگہبان، تیرا کیا کہنا، تیرا کیا کہنا، اے اذانوں کے نگہبان، تیرا کیا کہنا۔ ارے دو جہانوں کا جو مالک ہے اکبر، دو جہانوں کا جو مالک ہے، اسی شاہ کے ساتھ نام تیرا بھی اذانوں میں ہے اللہ کے ساتھ۔ نام تیرا بھی اذانوں میں ہے اللہ کے ساتھ۔ حسن وہ حسن کے جس حسن کا جلوہ ہے کمال، حسن وہ حسن کے جس حسن کا پرتو ہے ہلال، حسن وہ حسن کے جس حسن کی تمثیل محال، امتیں کیا ہیں رسولوں میں نہیں جس کی مثال۔ رات دن پل صراط سے گزرنا تھا، رات دن پائے مبارک کے نشان دیکھتا ہے، حسن یوسف بھی اب آئینہ کہاں دے۔ حسن یوسف بھی اب آئینہ، حسن یوسف بھی اب آئینہ کہاں دیکھتا ہے، کہاں دیکھتا ہے، حسن یوسف بھی اب آئینہ کہاں دیکھتا ہے۔ بس منزل آ گئی، اب یہ سارے حضرت میدان کی طرف چلے۔ اب جتنی طاقت ہے آپ کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں، ابھی تک بہت آہستہ آہستہ میں کوشش کر رہا تھا کہ طاقت سمیٹ کے، اور پھر تو ماشاءاللہ اب اس مرحلے پر بات آ گئی ہے کہ گفتگو اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ جناب علی اکبر میدان کی طرف آئے، پڑھوں؟ مرد میدان شجاعت سر میدان آیا، مرد میدان شجاعت سر میدان آیا، پرتو نور نبی نور بدامہ، پرتو نور نبی نور بدامہ آیا، افق دشت وغا پر مہتاباں، ارے غل ہوا شامیوں کی موت کا سامان، غل ہوا۔ اگر تشبیہ کہیں سنی ہو تو بتائیے گا، شاید میرے مولا نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ غل ہوا شامیوں کی موت کا ساما آیا، ارے رن میں تلوار نہیں برق اجل لایا ہے، اے من النوم سنبھل خیر عمل آیا۔ حضور مرد میدان شجاعت، مرد میدان شجاعت سر میدان آیا، پرتو نور نبی نور بدامہ، پرتو نور نبی نور بدامہ آیا، افق دشت وغا پر مہتاباں غل ہوا، رن میں تلوار نہیں برق اجل لایا ہے۔ اوفو اے من النوم سنبھل، اے
ایسے قدردان ہوں تو جانے کیا کیا لکھوا لیں. اے من النوم سنبھل خیر عمل. پھر ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ میری طرف دیکھیے گا. دزد دزد دزد، قزاق، لئیں، چور، لٹیرے بھاگے. دزد، قزاق، لئیں، چور، لٹیرے بھاگے. پھینک کر تیرو کماں توڑ کے گھیرے. مصرع پڑھوں؟ چھوڑ کر تیرو کماں توڑ کے گھیرے بھاگے. جری مصرع سنو. چھوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے. میرے مولا شاد رکھے. چھوڑ کر اجدر بیعت کو سپیرے بھاگے. ارے نور آیا سر میدان تو اندھیرے. نور آیا سر میدان تو اندھیرے بھاگے. ارے جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں، جب میسر نہ ہوا غار بیابانوں میں، منہ چھپانے لگے روباہ گریبانوں. منہ چھپانے لگے روباہ. سورما جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا. 4 بند اور گفتگو تمام. سورما جنگ کے ماحول کو پڑھ کر بولا. پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر بولا. پیچھے ہٹنے لگے روباہ تو بڑھ کر بولا. مصرع ہے. دھوپ کو سایہ شمشیر پا مڑ کر بولا. دھوپ کو سایہ شمشیر پا، دھوپ پر سایہ شمشیر کو مڑ کر بولا. مصرع ہے. ارے لشکر شام کی چھاتی پا وہ چڑھ کر. کیسا لگا مصرع؟ لشکر شام کی چھاتی پا وہ چڑھ کر بولا کہ امر کے سینے پا تھا کون چڑھا جان تو لو. امر کے سینے پا تھا کون چڑھا. ٹھہرو ٹھہرو ارے ٹھہرو مجھے پہچان تو. دیکھیے وہیں جانا پڑتا ہے یہ سب پڑھنے کے لیے. ٹھہرو ٹھہرو ارے ٹھہرو مجھے پہچان تو لو. ادھر سے ایک مہین سی آواز آئی. کون ہو؟ تو شیر ڈپٹ کے بولا. سنو شامیو میں ہوں علی ابن حسین ابن علی. کیسا لگا؟ کیسا لگا؟ ہائے 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 ماشاءاللہ. شامیوں میں ہوں علی ابن حسین ابن علی. میرے بازو ہیں قوی میری شجاعت ہے جلی. میرے بازو ہیں قوی میری شجاعت ہے جلی.
جراتوں نے میرے قدموں پر جبیں آ کے ملی، جراتوں نے میرے قدموں پر جبیں آ کے ملی، زندگی موت صدا میرے اشاروں پر چلی، زندگی موت صدا، زاویہ دیکھیے گا بیت کا، زندگی موت صدا میرے اشاروں پر چلی، فرماتے سنو، ارے رجعتے سانسوں کی، رجعتے سانسوں کی، دھڑکن کی مجھے جانتی ہیں، اور میتیں تو میری ٹھوکر کو بھی پہچانتی، ہائے ہائے ہائے، میتیں تو میری ٹھوکر کو بھی، میتیں تو میری ٹھوکر کو بھی پہچانتی ہیں، خاک عزا کی، خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں، ذرا اور ترقی کر گئے تو مینگنیاں اٹھانے لگے، جمل کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خاک عزا کی نگاہوں سے لگانے والوں، جنگ میں وقت وغا پیٹھ دکھانے والوں، جنگ میں وقت وغا، ارے میری دادی کا فدک چھین کے کھانے والوں، میری دادی کا فدک چھین کے کھانے، میری دادی کا فدک چھین کے کھانے والوں، ارے تم نے حد کر دی امیہ کے گھرانے والا، کہاں سے لاؤں مصرا، تم نے حد کر دی امیہ کے گھرانے والوں، ارے کب بھلا تم شہ زیجا سے لڑنے نکلے، کب بھلا تم شہ زیجا سے لڑنے نکلے، سر پھرے بت ہو جو اللہ سے لڑنے نکلے، کیا حوصلہ بڑھایا آپ نے، کیا دل بڑھایا، بآخری بند آپ لوگوں کی فرمائش پر پڑھ دیا، آخری بند آقا کے چاہنے والے اور دوستوں کب بھلا تم شہ زیجا سے لڑنے نکلے، مجلسوں میں شعر اس لیے نہیں پڑھتے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجلس پڑھنے آئے تھے شعر پڑھ کے چلے گئے، لیکن اب یہ سننے والے تو اب جیسا آپ لوگوں نے، بلکہ بس جو ممبر کو منظور تھا وہ تو سر پھرے بت ہو، آخری بند پڑھ رہا ہوں، جو اللہ سے لڑنے نکلے، شہزادہ جب انداز سے کہہ رہا ہے سنو، ہائے ہائے ہائے، اے کاش میں پڑھ لے جاؤں، کیوں؟ ہندا کے فوجیوں، کیوں؟ فخر آدم سے عناد اور گمان سجدہ، فخر آدم سے عناد اور گمان سجدہ، ارے نسل ابلیس کے ہونٹوں پر بیان سجدہ، سارا مجمع بول دے کلیجہ میرا، آخری بند پڑھ رہا ہوں، فخر آدم سے، حسین سے لڑنے آئے ہو، فخر آدم سے عناد اور گمان سجدہ، نسل ابلیس کے ہونٹوں پر، کیونکہ ادھر ہو رہا تھا نا کہ جلدی قتل کر دو تاکہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھیں، تو شہزادے نے کہا فخر آدم سے عناد
اور گمانے سجدہ، نسل ابلیس کے ہونٹوں پا بیانے سجدہ. ارے جستجو شرک کے جادے کی میانے سجدہ. جستجو شرک کے جادے کی میانے سجدہ. میاں بت کدے دل میں ہے، ماتھوں پر نشانے سجدہ. بت کدے دل میں ہے، ماتھوں پر نشانے سجدہ. ارے ہاتھ باندھے جو مصلی کی طرف جاتے ہو، تم نمازوں میں بھی مجرم ہی نظر تم نمازوں میں بھی اذان بچانے والے جوان کو برچھی مار کے نماز پڑھ رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس کو مار ڈالا؟ اس کی شبیہ کو مار دیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو. 6 محرم ہو گئی، آج کڑیل جوان کا ماتم ہے. کلیجہ مضبوط کر کے بیٹھنا آزادارو. اولاد والو ہمت جٹا کے بیٹھیے گا. بی بی کی کنیزوں، اللہ تمہارے بچوں کو آباد رکھے، مگر ذرا دل کے کانوں سے سنو تو شاید ام لیلا کی آواز آئے. آئے میرا لال علی اکبر. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اب چند ہی دن تو بچے. غریب زہرا پر رونے کے لیے، اور آج تو اس پر رونا ہے جسے زینب نے پالا. روایت کہتی ہے کہ بی بی ام لیلا علی اکبر کا گہوارہ اپنے حجرے میں رکھتی تھی اور وہیں اپنا بستر بچھا لیا تھا. تو گہوارہ جھلاتے جھلاتے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی تھی. مگر ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ اگر ماں کے پہلو میں چھوٹا بچہ ہو تو ماں سوتے سوتے چونک جاتی ہے. لیلا کی آنکھ کھلی،
گہوارے پر نظر گئی تو لگا کوئی گہوارے پر جھک رہا ہے. لیلا کی چیخ نکل گئی، رات کے اس پہر میرے بچے کے گہوارے کے پاس کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی، لیلا آہستہ بولو، کہیں اکبر جاگ نہ جائے، میں حسین. میں حسین. بی بی کہتی ہے کہ میں گھبرا کے اٹھی. میں نے کہا آقا سوتے کیوں نہیں؟ حضرت نے تڑپ کے آواز دی، ام لیلا سونا تو چاہتا ہوں مگر اس کی محبت سونے نہیں دیتی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، آقا جس لال کی محبت آپ کو زندگی میں نہ سونے دیتی ہو، ذرا سوچئے ام لیلا عاشورے کے بعد کیسے سوئی ہوگی. بلند ہو گئی آوازیں. ہر بیٹا ماں باپ کو حسین لگتا ہے، ایسے والدین کسی کے نہ ہوں گے جن کے بچے انہیں خوبصورت نہ لگتے ہو، مگر خوبصورت لگنا اور ہے، حسین ہونا اور ہے. اکبر جیسا حسین، بس کتنے حسین تھے سنیے. ایک زائر رسول آیا، عرب تھا. پوچھتے پوچھتے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. 15 سے 20 منٹ مصائب پڑھوں گا، دھیرے دھیرے منزل طے کر رہا ہوں. اے ٹوٹی ہوئی پستیوں والی بی بی، نوکر ہوں آپ کا. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پوتے کے مصائب پڑھوں اور روح شرمندہ رہے. شرمندہ تو ہی ہے کہ کہاں پڑھ پاتے ہیں. آیا، دروازہ حسین پر پہنچا، دستک دی. فرزند رسول نکلے. کا مسافر ہے بھائی، کچھ کھانا کھا لے، پانی پی لے. کا نہیں فرزند رسول، ہمارے دل میں بس ایک آرزو ہے، رسول اللہ کی زیارت کر لوں. حسین کے دل پر گہری چوٹ لگی. کیسے بتائیں کہ میرے نانا دنیا میں نہیں ہیں. آخر کو حسین نے بتایا کہ نانا دنیا میں نہیں ہے. وہ زمین پر گر کے لوٹنے لگا. حضرت نے اس کی تڑپ دیکھ کے کہا، بھائی نانا تو نہیں ہے، اگر تو چاہے تو ان کی شبیہ کی زیارت کروا دوں. خاک سے اٹھا کہ فوراً حضرت بیت الشرف میں گئے. اکبر میرے نانا کا ظاہر آیا ہے، سر پا ماما رکھ لو، دوش پر ردہ ڈال لو. آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے اکبر. اب جو اس نے اکبر کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. تڑپ کے آواز دی، آقا آپ تو کہتے تھے رسول اللہ نہ رہے، تو پھر میں کسے دیکھ رہا ہوں؟ کہ یہ میرا بیٹا اکبر ہے. اس نے کہا، اے آقا حسین، میں نے سنا ہے راہب کو 7 بیٹے تم نے دیے. میں 7 نہیں مانگتا، 1 مانگ رہا ہوں. اللہ سے دعا کرو اس جیسا 1 بیٹا اللہ مجھے عطا کر دے. حضرت نے کہا، بھائی میں دعا تو کر دوں گا مگر میرے 2 سوالوں کے جواب دے دے. اس نے کہا، وہ کیا؟ کہ یہ بتا، اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے دے اور وہ بیٹا تجھ سے کچھ مانگے اور تو نہ دے سکے اور وہ مر جائے، کہ آقا اپنی جان بیچ کے اس کی فرمائش پوری کروں گا.
کہا اچھا یہ بتا اگر اللہ ایسا بیٹا دے دے اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، کہا آقا میری آنکھوں میں کانٹا چبھے یہ گوارا، ایسے بیٹے کے پیروں میں کانٹا گوارا نہیں ہے۔ مولا نے کہا اے بھائی تو واپس جا، تو اکبر جیسے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ ارے یہ حسین کا کلیجہ ہے، اکبر کچھ اور نہیں مانگے گا، ایک گھونٹ پانے۔ کڑیل جوان کا ماتم ہے، سینے پر ماتم بھی کرتے رہے اور روتے رہے۔ اے بھائی تو کہتا ہے پیروں کا کانٹا نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ حسین ہے، جب برچھی کی علی اس کے کلیجے میں ٹوٹے گی، حسین اس کے کلیجے سے برچھی کی علی نکالے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ لیجئے وقت رخصت آیا، ام لیلہ کا کڑیل جوان باپ سے اجازت لینے کو آیا۔ حسین نے تڑپ کے آواز دی میرے لال جاؤ ماں سے پوچھ لو، پھوپھی سے پوچھ لو۔ اکبر گئے، حمید ابن میتر دیکھے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے سے 2 رخصتیں بڑی دردناک تھی، ایک حسین غریب کی رخصت، ایک اکبر کی رخصت۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اکبر جب نکلے تو راوی کہتا ہے 10 بار خیمے کا پردہ اٹھا، 10 بار خیمے کا پردہ گرا۔ 4 برس والی سکینہ اکبر کا دامن پکڑ کے بھیا بھیا ہاں روتے آئیے، گریا کرتے آئیے، رات کے اس پہر رونے آئے ہو عزادارو، رات کے اس پہر تڑپنے آئے ہو سوگوارو۔ حسین کا لال خیمے سے نکلے، خدا یہ وقت کسی باپ پر نہ لائے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مقتل کے لیے سوار کر رہا ہے۔ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا خدا حافظ، جاؤ میری طرف دیکھیں، جاؤ میرے لال۔ اکبر نے گھوڑے کو اے لگائی، حسین نے کہا میرے لال خدا حافظ۔ ابھی اکبر کچھ قدم چلے ہوں گے کہ لگا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر تھامے اکبر کے پیچھے پیچھے، اکبر گھوڑے سے کود پڑے۔ بابا تم نے تو رخصت کر دیا تھا، آواز دی میرے لال کاش تم صاحب اعلیٰ۔ یا بنیا مہلن وہلا، یا بنیا مہلن مہلا۔ میرے لال آہستہ، میرے لال آہستہ، میرے لال آہستہ۔ اکبر میدان میں آئے، دیکھیں میری طرف۔ اب یہاں پر سوگوارو میری طرف دیکھیے، یہاں پر روایت یہ کہتی ہے حضرت ایک بلندی پر کھڑے ہو گئے، وہاں سے اکبر کو دیکھ رہے تھے۔ جانے کیا ہوا، حسین بلندی سے اترے اور دوڑتے ہوئے ام لیلہ کے پاس آئے اور آواز دی اے ام لیلہ، میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے،
میرے اکبر کا مقابلہ ایک پہلوان سے ہے، میرا لال بھوکا پیاسا۔ ارے تم دعا کرو لیلا نے بال کھولے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ لیلا کی دعا قبول ہوئی، ابھی شبیہ تابوت برآمد ہوگا، کلیل جوان کا تابوت ہے۔ اولاد والوں کاندھا ضرور دینا، نوجوانوں کاندھا ضرور دینا۔ ارے بالوں کو بکھرائے یہی کہیں میں لیلا اپنے لال کا پرسہ لینے آئی ہوگی، لہذا رونے میں کمی نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ اکبر واپس ہوئے، آن کے کہا بابا یہ بتاؤ میں نے جنگ کیسی لڑی بابا؟ کہ میرے لال تم نے بتا دیا کہ تم ہاشمی خون رکھتے ہو۔ میں اتنی بات کے بعد اولاد والوں سے پوچھتا ہوں، میں نوجوانوں سے نہیں پوچھوں گا، اولاد والوں سے، ماؤں سے پوچھوں گا۔ ایسے عالم میں اکبر نے پوری زندگی میں باپ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، جو مانگا پھوپھی زینب سے مانگا۔ آج پہلی بار کہہ رہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا۔ حسین بازو پکڑ کے لے گئے، میرے لال ذرا دان کھولو۔ اکبر نے دان کھولا، حسین نے زبان دے۔ ہر عزادار کا خیال رکھیے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ ہر عزادار ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ شہادت پڑھنا چاہتا ہو۔ اے میرے لال ذرا بابا کی زبان چوسو۔ جیسے ہی اکبر نے باپ کی زبان دان میں لی، گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، میں تب دیکھے میدان میں آئے۔ جوانوں دونوں ہاتھوں سے کلیجے کو پکڑو، اولاد والوں دلوں کو سنبھالو، ماں بہنوں بیٹیوں ذرا خود کو سنبھالنا۔ اکبر میدان میں دوبارہ آئے، ابھی تلوار چلا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شقی نے پشت سے چھپ کے ایک نیزہ مارا۔ اکبر ہاتھ پیچھے لے گئے، چاہتے تھے کہ نیزہ کھینچے کہ اتنے میں ایک شقی نے سامنے سے ایک نیزہ اکبر کے سینے میں نیزے کو گھمایا۔ آئے غریب، آئے شہید، نیزے کو مارا۔ سمجھ رہے ہو سوگوارو؟ نیزے کو گھمایا، گھما کے جو کھینچا انی ٹوٹ گئی۔ اکبر گھوڑے سے گرے، یا بتا علیکہ منی السلام۔ بوڑھے باپ کے کانوں میں بیٹے کی آواز گئی۔ سنبھالے عزاداروں کو سنبھالیں، میں بس آخری مرحلے پر ہوں۔ دیکھیے گا میری طرف، بھائی میری طرف دیکھیے۔ مولا گریے کو قبول کرے، میری طرف دیکھو جری، سارے لوگ میری طرف دیکھیں۔ علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے کہ اب تک جو بھی میدان میں گیا گھوڑے سے گرا
حسین اسے اٹھا لائے، مگر جب اکبر گئے تو کہتے منظر عجیب تھا. کہتے میدان میں گھوڑے پہ اکبر تھے، بلندی پہ حسین تھے، در خیمہ پہ فضہ تھی، خیمے میں مسلح پہ زینب تھی، زینب کے پیچھے سکینہ تھی، زینب دعا کرتی تھی، سکینہ آمین کہتی تھی، سکینہ پھپھی کو دیکھتی تھی، پھپھی فضہ کو دیکھتی تھی، فضہ حسین کو دیکھتی تھی، حسین اکبر کو دیکھتے تھے. راوی کہتا ہے اکیلا شہید ہے اکبر جو گھوڑے سے اکیلا نہیں گرا، میدان میں اکبر گرے، بلندی سے حسین، در خیمہ پہ فضہ، مسلح پہ زینب، خیمے میں سکینہ. واہ اکبر، واہ اکبر. ایک جملہ اور پڑھ لینے دیجئے. اب تو رونے رلانے کے دن ہے، اب تو رونے رلانے کے دن ہے. آئے حسین، آئے غریب. گھوڑے سے اکبر گرے، بلندی سے حسین، در خیمہ و فضہ، مسلح پہ زینب، زینب کے پیچھے سکینہ. بتاؤں حسین کی غریبی سن سکو گے اولاد والو، نوجوانوں سن سکو گے؟ کسی ننھے بچے کو گھٹنیوں چلتے دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے حسین اتنے بے کس کبھی نہیں دیکھے گئے. جیسے ہی بیٹے کی آواز کانوں میں آئی، حسین نے چلا کے کہا میرے لال، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یہ کہہ کے حسین مقتل کی طرف چلے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی سامنے. آئین آئین علی، آئین آئین علی، آئین آئین علی. ظالم ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں. حسین چلے، گرے، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر گرے، پھر اٹھے. 9 مرتبہ گرے، 9 مرتبہ اٹھے. جب آخری بار گرے تو سامنے کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا. حسین نے بہت چاہا اٹھے، مگر اس بار اٹھا نہ گیا. راوی کہتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بعد. حسین لاش اکبر باہوں میں باہر. اے میرے لال، اے میرے لال. 2 منٹ، بس 2 منٹ. اے میرے لال، آئے حسین، آئے غریب، آئے شہید. سمجھ گئے؟ حسین سینے سے ہاتھ ہٹاتے ہیں، اکبر پھر رکھ لیتے. کیا ہوا میرے لال؟ بابا سینے میں ہنی ٹوٹ گئی. بابا ذرا چہرے کا خون صاف کرو تو.
बाबा जरा रुक जाओ, अभी बर्छी न निकालो, बर्छी निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। ये कह के बाबा को देखा, चेहरे पर धूल देखी। बाबा ये बताओ कितनी बार गिरे हो? ए बाबा लाओ, मरने से पहले तुम्हारे चेहरे की धूल ये बेटा हटा दे। बाप ने रुखसारे झुकाए, अकबर ने धूल को साफ किया, हुसैन ने घुटने को जमीन पर रखा, 2 उंगलियां जख्म जिगर में डाली, नजफ का रुख करके आवाज दी, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला फी सबीलिल्लाह। ये कह के जो पर्ची खींचे, अकबर का जिगर, कौन का फव्वारा, नन्हे बच्चे, अकबर का लाशा खैमे में लाया गया। वाह गुरबता के कहती थी माँ